ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پاکستان کی تاریخ کے 23ویں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں۔ وہیں گزشتہ کچھ دنوں سے آپ یہ چیز سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم میاں محمد شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان چاہے جیل میں ہو، چاہے ان کو انتخابات میں کرسی ملے یا نہ ملے، ہم آج بھی انہیں اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان ہمارے دلوں کے وزیر اعظم ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر عمران خان کو لوگ آج بھی پسند کرتے ہیں؟ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، جہاں مسلم لیگ نون کے پاس عوام کو بتانے کے لیے اب کچھ باقی نہیں بچا، پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ لگانے کے علاوہ کچھ کر نہیں پا رہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان میں دینی جماعتوں کی، تو دینی جماعتوں میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے سیاست میں آنے کے بعد اپنا دینی وقار بھی کھو دیا ہے، اور جو باقی جماعتیں جنہوں نے دین کی خاطر اس سیاست میں آنا چاہا تو ان کو ویسے ہی دبا دیا گیا اور ان کی آواز کو کبھی اوپر نہیں آنے دیا گیا۔ اس کے علاوہ MQM بھی اپنا وقار کھو چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان کا دور حکومت پاکستان کے عوام کے لیے انتہائی خوفناک رہا۔ آٹا، چینی، گھی، تیل سمیت تمام خوردنی اشیاء، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچی، اور عین ممکن تھا کہ عوام خود عمران خان کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن PDM نے PTI حکومت گرا کر عمران خان کی تمام برائیوں کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ عمران خان کے دور حکومت میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان کو عوام ایسا بھول جائے گی کہ ان کو تاریخ میں دوبارہ ایک سیاہ حکمران کی حیثیت سے یاد کیا جائے گا۔ لیکن ضمنی انتخابات میں عمران خان نے اکیلے ایک ساتھ 6 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ عمران خان پر سلیکٹڈ توشہ خانہ سے چوری، فارن فنڈنگ اور سازش کے الزامات بھی لگے، لیکن کیا وجہ ہے کہ عوام چیئرمین PTI عمران خان کی آواز پر آج بھی لبیک کہتے ہیں؟ تو اس کی چند وجوہات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان نے 2018 میں پہلی بار حکومت بنائی تو عوام کو ایسا لگا کہ شاید اب ان کے دکھ درد کم ہوں گے، لیکن عمران خان نے عوام کے زخموں کو مزید گہرا کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام PTI سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، تو اس کی وجہ ہرگز عمران خان سے محبت ہی نہیں بلکہ دیگر جماعتوں کے لیے غصہ بھی ہے۔ عوام یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے کئی بار اقتدار حاصل کرنے کے باوجود نعروں کے سوا عوام کو کچھ نہیں دیا۔ 2 سال قبل مہنگائی کو جواز بنا کر عمران خان سے اقتدار چھیننے والے حکمرانوں نے مہنگائی کو آسمان سے بھی اونچا پہنچا دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کئی بار اقتدار میں رہ چکی ہے، لیکن کرپشن کے الزامات اور دہائیوں کے علاوہ عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو سندھ میں بلا شرکت غیر اقتدار کے مزے لوٹنے والی پاکستان پیپلز پارٹی سے جواب مانگا جائے تو بھٹو زندہ ہے کہہ کر خود کو ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ MQM کی بات کی جائے تو وہ کراچی اور سندھ کے علاوہ کسی علاقے میں نظر نہیں آتے، اور وہاں بھی ان کی کوئی خاطر خواہ نوازشات نہیں ہیں۔ اگر بات کی جائے مذہبی جماعتوں کی، تو مذہبی جماعتوں میں چند ایک کے علاوہ تمام جماعتوں نے ہی مذہبی لیبل کے ذریعے اپنی سیاست کو اوپر لانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں اس بات کا استثناء ضروری ہے کہ چند جماعتیں جو مذہبی حقیقت میں مذہبی جماعتیں ہیں اور سیاست میں آنے کا مقصد بھی مذہب کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ پاکستان کے اکثر لوگ اور سیاسی جماعتیں ان کو ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ نفرت یہیں تک نہیں بلکہ یہاں تک بھی دیکھی گئی ہے کہ ان کے علماء اور ان کے کارکنوں کو اغوا کر کے ان کو تکلیف دی جاتی ہے، اور ناحق قتل بھی کرنے کے کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے دینی جماعتوں کو سیاسی اقتدار نہ ملنے کی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہ ہونا، کیونکہ عوام میں ایک بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہم کس دین اور کس مذہب کے پیچھے چلیں، کہ ہر جماعت نے ایک اپنا عقیدہ اور اپنا مذہب بنا رکھا ہے۔ موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان نے اپنی تقاریر میں ہمیشہ نوجوان لوگوں کو ابھارا ہے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جو جذبہ، جو قوت انہوں نے اپنے اندر چھپا رکھی ہے، اس کا کھل کر اظہار کریں اور اپنے ملک کی خاطر کچھ کر کے دکھائیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کی وہ 2 ایسی مقبولیت کی وجوہات جن کی بنا پر تمام پاکستانی ان کو پسند کرتے ہیں۔
नाज़रीन ग्रामी, उनमें पहली वजह यह है कि अवाम ये समझते हैं कि आज तक वो अंधेरे में थे और इमरान खान ने इस मुल्क के बहुत से पर्दे उठाए हैं, जिससे उन्होंने अवाम को ये शऊर दिया है कि उनको आज तक लूटा जा रहा था और सियासी शक्लों में कुछ ख़ानदान उनके ऊपर हुक्मरानी करने आते थे और इससे वो अपनी दौलत चमकाते थे। माज उनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना या वास्ता नहीं था, जिसके बारे में इमरान खान ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में ये हुक्मरान हुकूमत करने आते हैं और अवाम को लूटने आते हैं। आप देखेंगे कि जब इनकी हुकूमत ख़त्म होगी तो ये पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में चले जाएंगे। इस सब के बाद इमरान खान ने ये अवाम से वादा भी किया था कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है और मैं अपनी कौम को छोड़कर किसी हाल में नहीं जाऊँगा। ये वो बयान था जिसकी बिना पर इमरान खान को पाकिस्तान में मज़ीद शोहरत मिली और इमरान खान के कई जलसों में अवाम ये बोर्ड लेकर आते थे। ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों के हाथों में ये बोर्ड पकड़े हुए होते थे कि हमने अपनी उम्र में भुट्टो को खोया है, ऐ नौजवानों तुम अपनी उम्र में इमरान खान को मत खोना। अगर बात की जाए इमरान खान की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह के बारे में, तो इमरान खान की मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक़ में बोलना था। इमरान खान ने तकरीबन हर मुल्क में जाकर वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब किया और तकरीबन हर जगह उनसे ये पूछा कि आपको यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है, जिस पर इमरान खान ने काफ़ी हद तक काम किया और आज सबसे ज़्यादा उनके चाहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तादाद में से 97% इमरान खान के हिमायती हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुए, जिसकी वजह से आज भी उनकी मकबूलियत अवाम के दिलों में ज़िंदा है। इन बड़े कामों में इमरान खान की वो एक अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर है जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को मुखातिब करके कहा कि आप लोग हमें अजियत देते हैं, कि आप लोग हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं और आप हमारी आखिरी किताब की तौहीन करते हैं, जिससे एक मुसलमान होने के नाते हमारी दिल आज़ारी होती है। और इसी तकरीर में इमरान खान ने मसला कश्मीर पर हिंदुस्तान को आड़े हाथों लिया। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान की मकबूलियत इन तमाम कामों की वजह से है या अवाम के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि हुक्मरानों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लिया है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत कम होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए नहीं ले रही क्योंकि शायद अवाम को ये लगता है दीगर जमातों के मुकाबले में अब भी इमरान खान उनसे बहुत बेहतर है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अवाम शायद इमरान खान से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितना दीगर सियासतदानों से नाराज़ हैं और यही इमरान खान की मकबूलियत की असल वजह है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।